بسم اللہ. اشارت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واولیاء امتہ اجمعین. اما بعد. عزیزان گرامی، برادران اسلام، برادران طریقت، خواہران اسلام، خواہران طریقت، عزیزو اور سامعین کرام، ہم نے کل رات کا تنظیم وقت مکمل کیا، لیکن آپ سے ہم نے یہ بھی بتلایا کہ اللہ تعالیٰ رات سے دن کو پیدا کرتا ہے اور پھر دن سے رات کو پیدا کرتا ہے. آخری وقت رات کا جب آتا ہے تو تھوڑی تھوڑی روشنی شروع ہونے لگتی ہے، ہوتے 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 پھر دن طلوع ہونے لگتا ہے. دن طلوع ہوتے ہوئے پھر روشنی بڑھتے چلے جاتی ہے اور یہاں تک کہ سورج طلوع ہو کر ہوا گرم ہو کر نصف النہار، دن کے کا آدھا حصہ، نہار کہتے ہیں دن کو، نصف النہار پوری آب و تاب کے ساتھ سورج چمکتا ہے، پھر سورج ڈھلنے لگتا ہے. آپ ان چند باتوں کو ذہن میں رکھیے. کوئی بات نہیں کریں، میرے کو پوائنٹ پہ سے میرے کو وہ ہوتا ڈسٹربنس ہوتا. آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ہمارے پاس ایک عامت المسلمین میں ایک وسوسہ رائج ہوا، وہ کیسے ہوا ہم نہیں جانتے ہیں. سن 2000 ختم ہو کر 1 جنوری 2001 ختم ہو کر دوسرا ہزارہ ختم ہو کر 2001 کا ہزارہ شروع ہونے والا تھا. یہاں پر ہمارے پاس حیدرآباد دکن میں یہاں کے روزناموں میں کم از کم 3 ماہ پہلے سے ایک بحث چل رہی تھی. میں ٹائم مینجمنٹ پہ بات کروں گا. 3 ماہ پہلے سے بحث چل رہی تھی کہ نیا جو ہزارہ ہے یہ عیسوی کیلنڈر کا ہے، ہم کو اس سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا کیلنڈر تو اسلامی کیلنڈر ہے، ہمارا کیلنڈر ہجری کیلنڈر. تھوڑا ہٹ جاؤ تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو. ہمارا ہجری کیلنڈر ہے، عیسوی کیلنڈر کا تیسرا ہزارہ شروع ہو رہا ہے. تو ہم نئے ہزارے کے لیے ہم کیوں جشن منائیں، کیوں خوشی منائیں یا کیوں استقبال کریں؟ علماء بھی اظہار خیال کر رہے تھے، انٹلیکچوئلز بھی اظہار خیال کر رہے تھے، اور عوام الناس بھی اظہار خیال کر رہی تھی. میں نے بھی ایک چھوٹا سا آرٹیکل لکھا اور میں اخبارات کو بھیج دیا. ہر ایک کا آرٹیکل چھپتا تھا، میرا نہیں چھپتا تھا. حیدرآباد کے مؤخر اخبارات سب کی رائے چھاپتے تھے لیکن میری رائے نہیں چھاپتے تھے، اور مجھے پیروی کی عادت بھی نہیں تھی، میں جا کے نہیں پوچھا. لیکن انہوں نے میرے اسٹیٹمنٹ کو، میرے چھوٹے سے آرٹیکل کو اتنی امپورٹنس دی کہ وہ 31 دسمبر 2000 کے دن چھاپا کہ اب اس کے بعد کوئی بحث نہیں ہوگی، لاسٹ ختم. میں نے اس میں لکھا کہ ہجری کیلنڈر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مکے سے مدینہ طیبہ کی ہجرت سے یہ کیلنڈر شروع ہوتا ہے، کہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیلنڈر منسوب ہے. عیسوی کیلنڈر کو اپنا نہیں سمجھتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں.
یہ جو دوسرا کیلنڈر ہے یہ بھی ایک نبی سے ہے منسوب ہے، لہذا وہ سال بھی ہمارا ہے، یہ سال بھی ہمارا ہے۔ اس کے بعد میں نے اور دو باتیں کی، آپ یہ پورا ریلیونٹ گفتگو ہے، پھر ہم آج دن کا مینجمنٹ ہم کو شروع کرنا ہے۔ تو میں نے اعلان کیا تھا کہ آج 31 دسمبر، دن مجھے یاد نہیں وہ کیا دن تھا، 31 دسمبر 2000 رات کے 12 بجے 2001 کا 2001 کا ہزارہ شروع ہوگا۔ تو لوگ مختلف طرح سے جشن مناتے ہیں۔ ہم شہر حیدرآباد کی سب سے بڑی مسجد مکہ مسجد میں رات کے 11:15 بجے سے ہم افضل الذکر لا الہ الا اللہ ذکر شروع کریں گے۔ 2000 کا ہزارہ ختم ہو رہا ہوگا، ہم ذکر پہ ختم کریں گے، یا 12:30 بجے لکھا میں مجھے۔ اب ہم 2000 کا ہزارہ جب ختم ہو رہا ہے، رات کے 12 بجے سے پہلے ہم ذکر شروع کریں گے، اور رات میں 12 بجنے کے بعد 1 منٹ جو آئے گا تو ہم 12:30 تک 2001 کے ہزارے تک ذکر کریں گے۔ لوگ آئیے، جانے والے ہزارے کو اللہ کے ذکر سے رخصت کیجیے، آنے والے ہزارے کو اللہ کے ذکر سے استقبال کیجیے، اور دونوں پہ ضرب لگائیے انشاءاللہ۔ یہ ضربت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے یہ ہزارہ روشن ہو جائے گا۔ اور عام شرکت کی اجازت دی۔ یہاں پہ جو قاعدہ مقرر ہے، اوقاف ہے، مائنارٹی ویلفیئر ہے، میں نے ان کو درخواست دی کہ ہم رات میں یہ رکھ رہے ہیں، اور ہم کو لائٹ کی ضرورت نہیں ہے، کرنٹ کی، بجلی کی ضرورت نہیں ہے، بجلی بند کر دیجیے، ہم کو مائک کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اس بیان کو ہمارے یہ اخبارات نے گویا ایک فیصلے کی حیثیت سے شائع کیا، یہ انہوں نے مجھے اعزاز دیا گویا۔ اب ہم رات کا ذکر کر رہے تھے، دن کی بات، میں نے اس میں اور ایک بات لکھی، یہ دونوں سال، ہجری سال بھی ہمارا ہے، عیسوی سال بھی ہمارا ہے۔ میں اس کو جسٹیفائی بھی کرتا ہوں، ایک تو نبی کی سے نسبت ہے، ختم، یہ بات ہو گئی۔ دوسری، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس کا تعلق ہے، جو عیسوی کیلنڈر ہے۔ دوسری بات یہ ہے، میں نے بتلایا کہ ہماری عبادات کا تعلق قمری سال سے ہے، لونار کیلنڈر سے ہے۔ محرم چاند سے شروع ہوتا ہے، صفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، تمام رمضان آخر تک ذوالحجہ۔ مغرب کے ساتھ ہی مغرب کی نماز ہوتی ہے، جو عشاء کا وقت مقرر ہے، جتنی تاریکی اتنی بڑھنا ہے، پھر عشاء شروع ہوگی، پھر اس کے بعد رات ہوگی، تہجد ہے، پھر فجر کا وقت آنے کے بعد یہ انتہائی وقت فجر جو ہے طلوع کے ساتھ ہے، تو لہٰذا وہاں تک یہ قمر سے تعلق ہو گیا۔ عبادات اس سے متعلق ہیں، اور دن میں جو ظہر کی نماز ہے وہ یہ زوال کے آفتاب کے بعد ہے۔ عصر کی نماز ہے کہ سایہ 2 برابر ہو جائے، آدمی اگر کھڑا رہ جائے دھوپ میں تو میرا خط جتنا ہے 5.4 ہے، ٹھہر جاؤں تو 10.8 ہو جائے میرا سایہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس عصر کا وقت شروع ہو گیا، امام شافعی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مثل، یعنی میرے جتنا خط ہے اتنا ہو جائے تو عصر۔ 2 نمازیں شمسی انداز سے ہو رہی ہیں، 3 نمازیں قمری ہو رہی ہیں۔ چلیے، رمضان کے روزے سورج سے تعلق نہیں ہے، چاند طلوع ہوا، ہلال، آپ جو رمضان کا اعلان کر دیے، تراویح شروع ہو گئی، سحری ہو گئی، پھر رمضان میں روزے رہے، دن میں روزے رہے۔ اور افطار کب ہے؟ زوال آفتاب کے بعد ہے، طلوع قمر نہیں ہے وہاں پہ، صرف ہلال کیلنڈر کے لیے ہے۔ بارش رہتی کیا قمر دیکھیں گے؟ نہیں دیکھتے۔ یہ آفتاب ڈوب گیا، مغرب کا وقت آ گیا، نماز پڑھ لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قمر کو، چاند کو کیلنڈر کہا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12
شہرن، اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں. مہینوں کی تعداد بھی اللہ نے مقرر کر دی. ہم تو دن کی بھی بات کر چکے، اب مہینوں کی بات کر رہے ہیں. اور رمضان کے روزے چاند کے لحاظ سے ہیں. حج چاند کے لحاظ سے ذوالحجہ کی پہلی ہوئی، چلو ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا. 9 کو حج، 10 کو عید. عبادات کا جو معاملہ ہے وہ قمری کیلنڈر سے مسلمان انجام دیتے ہیں. لیکن اسلامی ملکوں میں بھی جو ہمارے معاملات ہیں، لین دین کے ہیں، تجارت کے ہیں، ملازمت کے ہیں، سیلریز جو ہم دیتے ہیں وہ سولار کیلنڈر سے دیتے ہیں، عیسوی کیلنڈر سے دیتے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو آپ کو چاند کے کیلنڈر سے دینا چاہیے. نہیں، مسلمانوں کی یہ پریکٹس ہے. عبادات قمری مہینوں سے، مہینوں کا تقرر بھی وہی ہے، اور شمسی لحاظ سے آپ کے تمام امور پر انجام پا رہے ہیں. یہ بات ہوگی. ساتھ ہی ساتھ موسموں کی تبدیلی ہے. گرما سرما، گرما بارش سرما، یہ ہندوستان میں 4 موسم ہوتے ہیں. ایران میں، ترکی اور دیگر میں 4 سیزنز ہوتے ہیں. بہرحال سیزنز کی تبدیلی سورج کی چال پہ مقرر ہے، چاند کی چال پہ مقرر ہے. تو آپ یہ سورج سے، چاند سے، اس کیلنڈر سے فرار کیسا کر سکتے ہیں؟ اب ہم رفتہ رفتہ علوم کی طرف آ جائیں گے. دن کا وقت شروع ہو گیا نا، تو اب مجھے اگر میں پوائنٹ سے ہٹ جاؤں تو یاد دلاؤ کہ سورج اور چاند جو سیارے ہیں ان سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی. مہینہ کس طرح بدلتا ہے ہم اس پہ پھر بات کر لیتے ہیں. پھر کام کیا کرنا چاہیے، علم علوم کون سے ہم حاصل کریں. دن میں علم بھی حاصل کرنا ہے نا، ہم اس پہ گفتگو کریں گے. تو ہم پہلے گھنٹے پہ بات کر رہے تھے. کل رات ختم ہو کر صبح کا پہلا گھنٹہ ہم اس پہ گفتگو کر رہے تھے. اور یہ بات آئی تھی کہ فجر کی نماز کے بعد کیا کرنا چاہیے. آپ سے ہم نے وعدہ کیا کہ آج امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ٹائم مینجمنٹ ہم پیش کریں گے. کس طرح آپ نے اس کو وضاحت فرمائی. ذرا یہ امام غزالی کی کیمیائے سعادت دے دو میرے کو. یہ اردو ٹرانسلیشن بہت قدیم ہے، فارسی عبارت میرے سامنے ہے. میں اس پہ پرشین میرے سامنے ہے. بچوں کی خوشی کے لیے تھوڑا سا اس میں سے بھی پڑھ دوں گا، لیکن یہ ایک بہت پرانی کیمیائے سعادت 1866 کی چھپی ہوئی ہے. ایک پرانی نول کشور کی ایک جگہ مل گئی تھی تو لے لیا. نئے بھی ملتے ہیں. پرشین ٹیکسٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے، اوریجنل پرشین ٹیکسٹ. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورج و چاند اپنے کام پہ ہیں. وہ اللہ نے جو ان کو مقرر کیا جو اوقات، وہ اس طرح کام کر رہے ہیں. سر منہ انحراف نہیں کرتے ہیں. جس طرح فرشتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہ، ان کو جو حکم دیا جاتا ہے اس پہ معصیت نہیں کرتے ہیں. اسی طرح چاند سورج ہم کبھی سوچو ملکوتی صفت کے ہو گئے، جیسا بولا ویسا چل رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ ترتیب اورات کا بیان یہ اردو میں ٹرانسلیشن کیے ہیں. اس میں فرماتے ہیں کہ انسان کو اس عالم مسافرت میں کہ یہ خاک و آب ہے، مٹی اور پانی ہے، یہ ہوا بھی ہے، یہ بھی ہے. کیا اللہ نے تجارت کے لیے بھیجا ہے؟ تجارت کے واسطے بھیجا ہے؟ نہیں تو اس کی روح کی حقیقت الوی ہے، وہیں سے آئی ہے، وہیں پلٹ کے جائے گی. جب یہ خاک میں عالم خاکی میں نہیں آیا تھا تو وہ عالم ارواح میں تھا.
پھر پلٹ کر چلی جائے گی. اور فرماتے ہیں یہ ایک تجارت ہے جو بندہ اللہ سے کرتا ہے. فرماتے ہیں اس تجارت کی ایک پونجی ہوتی ہے. پونجی مینس کیپٹل. جب آدمی کوئی بزنس کرتا ہے تو اس کا ایک کیپٹل ہوتا ہے. وہ کیپٹل سے بزنس کرتا ہے، اس میں سے خرچ کرتا ہے، خریدتا ہے، بیچتا ہے، خریدتا ہے، بیچتا ہے. کس میں سے کرتا ہے؟ رپلائی کیپٹل میں سے. اس کے اصل پونجی میں سے خریدتا ہے، بیچتا ہے. اگر پونجی نہیں رہی تو بزنس کر سکتا ہے؟ کچھ تو ہونا چاہیے نا. تو فرماتے ہیں کہ اس کی جو پونجی ہے اس کی عمر ہے. اس کی عمر جواب دو جی. اس کی عمر ہے. یا دوسرے الفاظ میں ہم کہیں اس کی زندگی ہے، اس کی لائف ہے. تو اس لائف میں آپ ذرا سا غور کیجئے. یہ امام غزالی، آپ ذرا سا سوچئے کہ انسان بعض چیزیں اختیار سے خرچ کرتا ہے. آپ کے پاس ایک 500 روپے ہے، 1000 روپے ہے، 2000 ہے، 10,000 ہے. یہ 10,000 روپے آپ ایک کون سا بھی چھوٹا موٹا آپ بزنس کرتے ہیں. 100، 200، 500 میں آج کے اس دور میں بھی چھوٹا سا بزنس کیا جا سکتا ہے. 100 روپے کی کیپٹل سے روزانہ 400، 500 روپے آدمی کما سکتا ہے، آج کما سکتا ہے. تو یہ اختیار سے خرچ کر کے اختیار سے کما رہا ہے. اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے، پیسے کے 4 پیسے نکال رہا ہے. لیکن بے اختیار کوئی پیسہ خرچ کرتا ہے، بے اختیار، وداؤٹ پلاننگ، تو کیا اس کے پیسے میں اضافہ ہوگا؟ خرچ ہو جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ اس تجارت میں اس کی عمر، اس کی پونجی ہے. یہ پونجی ایسی ہے، بند کرو. سننے والے بولیں گے میں غصے والا ہوں. ایسا نہیں ہے، بیچ میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے. یہ پونجی ایسی ہے کہ ہمیشہ گھٹتی جاتی ہے. اس کو خرچ کرنے میں آپ کو اختیار نہیں ہے. گھٹنے کی ہے، ضرور گھٹے گی. پونجی گھٹ رہی ہے، زندگی گھٹ رہی. عمر بڑھ رہی ہے. آپ اکنامکس کے بچے اور میتھمیٹکس کے سب سمجھ سکتے ہیں. یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، یہ برابر برابر ہے. اس وقت جب یہ پلڑا جھکے گا، یہ پلڑا خود بخود اوپر جائے گا. تو جب یہ کیپٹل ہے، یہ برابر ہے اس وقت. لیکن کیپٹل میں سے کچھ حصہ ختم ہوتے ہی کیپٹل خرچ ہو رہا ہے، عمر بڑھ رہی ہے. کیپٹل خرچ ہو رہا ہے، عمر بڑھ رہی ہے. جب ایک وقت ایسا آئے گا جیسا دوپہر کے وقت آپ کی ایک لکڑی ٹھہرا دیے تو وہ لکڑی کی چھاؤں پیر کے نیچے آ جاتی. تو آپ کا کیپٹل ختم ہوتے ہوتے عمر جب اختتام کو پہنچے گی تو آپ کا کیپٹل ختم، عمر ختم. تو یہ بے اختیار عمر خرچ ہو رہی ہے. اب فرماتے ہیں یہ گھٹتی جاتی ہے. اگر اس سے ہر دم کا فائدہ نہ لے گا، جو وقت گزر رہا ہے اس کا فائدہ نہ اٹھائے گا تو پونجی ضائع ہو جائے گی. اسی واسطے حق تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. ایمان لایا، وعملوا الصالحات، عمل کیا. یہ کیا ہے؟ ایمان لانا خود ایک عمل ہے. اس پہ بڑی بحث کی گئی ہے. امام حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم یہاں پہ لوگوں کو سعادت مندی کے خاطر یہ امام داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب ہے، اور یہ نسخہ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب کو جو نقل کیا تھا، ان کے قلم سے جو نقل ہوئی تھی اس سے ایڈٹ کر کے چھپی گئی یہ کتاب. یہ بھی داتا گنج بخش کی کرامت سے ہم کو ملی. ہم یہاں اس کا ذکر نہیں کریں گے، بات طویل ہو جائے گی، یہ مقصد نہیں ہے. بہرحال تو ہم یہ عرض کر رہے تھے
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان لانا خود ایک عمل ہے، عمل کرنا ایک دوسرا عمل ہے. داتا گنج بخش نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ علم حاصل کر لیا، عمل نہیں کیا. آپ فرماتے ہیں علم حاصل کرنا خود عمل ہے. علم حاصل کرنا خود ایک عمل ہے. دلیل دیتے ہیں کہ جب طالب علم مدرسے کو جاتا ہے تو فرشتے اس کے لیے پر پھیلاتے ہیں. اگر نہیں ہوتا تو کیسا ہوتا تھا؟ سب سے بہترین عمل علم کا حاصل کرنا ہے. اب دوسری بات پھر عمل کیا ہے؟ جو علم حاصل کیا ہے اس کا ثمرہ کھانا ہے، دنیا کمانا نہیں. آپ اس کو دنیا تو ہم بات کی بات، آج دنیا پہ بھی بحث ہوگی. آج دنیا پہ بھی دن کا معاملہ آ گیا نا، دن مینز نائٹ گئی ڈے آ گیا. تو فرماتے ہیں یہ جو حکم ہوا اللہ تعالیٰ کا، اسی لیے فرمایا اس شخص کی مثال ایسی ہے جس نے عمر کو ضائع کیا. وہ گرما کے زمانے میں برف بیچ رہا ہے. عمر کے بزنس کا کی مثال گرما کے زمانے میں برف بیچ رہا ہے. دکان لگایا ہے اور برف بیچ رہا ہے. لوگوں ٹھنڈا برف ہے، لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ. تو آپ برف کی لادی کو دیکھے ہوں گے، برف کی جو سل ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا ایسا خالی ہالو بھی آتا ہے جس سے پکڑ کے لوگ اٹھاتے ہیں. اگر یہ ٹیبل پہ رکھ کے بیچ رہا ہے اور گرما کا موسم ہے تو لادی گرما کی دھوپ سے پگھلتی جاتی ہے لیکن اس کا شیپ آؤٹ نہیں ہوتا. اب میں اس کو ڈیفائن کرتا ہوں کہ جو انسان ہے، فرماتے ہیں شیخ سعدی نے بھی فرمایا عمر برفست تو آفتاب تموز. عمر برف کی مانند ہے اور سورج چمک رہا ہے. تو یہ سورج کی چمک سے یہ پگھلتا چلا جائے گا. پگھلتے پگھلتے اگر ایسی لادی ہے برف کی، ایسی بڑی لادی ہے تو پگھلتے 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 پتلی ہو جائے گی تو اس طرح بھی رہ جائے گی. اسی طرح پہلوان بھی رہا تو عمر کو پہنچ جائے تو ایسا لاغر ہو جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ برف کیسا پگھل گیا، کتنی کوانٹٹی میں پگھل گیا وہ نہیں جان سکتا. تو فرماتے ہیں عمر اسی طرح پگھلتی جاتی ہے. ہم چنین سرمایہ آدمی بر دوام می گزرت. انسان کا سرمایہ اسی طرح گزرتا چلا جاتا ہے کہ جملے وی انفاس محدود است. اس کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کی سانسیں محدود، یعنی مختصر تعداد میں، اس کی تعداد مقرر ہے. در علم خدا تعالی، وہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے کہ اس کی کتنی سانسیں تعداد اس کی ہے. پس کسانی کے خطر انکار بدیدن، بس وہ لوگ جنہوں نے یہ خطرے کو محسوس کیا سانسیں محدود ہیں، یہ جلدی جلدی کیسا کیسا ختم ہو جائیں گی، یہ خطرہ محسوس کیا. انفاس خدرہ مراقب بودن، اپنی سانسوں کی نگرانی کرنے لگے. سانسوں کی تعداد ختم، آدمی کی زندگی ختم. یہ فلسفی جو سانسوں کی تعداد کی فلسفی ہے یہ امام غزالی نے جو پیش کیا ہے ہندوستان میں. یہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے دنیا میں کہ اس کی قدیم تہذیب مانی جاتی ہے. مصر قدیم تہذیب ہے، ہندوستان قدیم تہذیب ہے، سندھ کی تہذیب قدیم ہے، چین کی قدیم تہذیب کہلاتی ہے. ان کے پاس بھی یہ نظریہ موجود ہے. قدیم سنسکرت کی کتابوں میں یہ نظریہ موجود ہے کہ آدمی ایک دن میں کتنی سانسیں لیتا ہے. ان کے علماء نے اس زمانے میں طے کیا. صوفیاء کرام نے بھی اس پر تحقیق کی. تو فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس خطرے کو محسوس کیا کہ سانس لینے سے زندگی کم ہوتی جاتی ہے، یہ سانس کی بڑی زبردست بحث ہے. اگر ہم اس پہ
کر دیں تو بحث طولانی ہو جائے گی، لیکن تھوڑی سی آپ کو چاشنی چکانا ضروری ہے، اس کا ٹیسٹ مزہ آپ کو بتانا ضروری ہے۔ شیخ سعدی شیرازی نے گلستان میں فرمایا، ہر نفسی کے، نفس مانے سانس، ہر نفسی کے فرومی رود جو اندر جا رہی ہے، ممد حیات است، حیات کو طویل کرنے والی ہے یا زندگی بخشنے والی ہے۔ اگر سانس اندر نہیں گئی تو زندگی ملتی کیا؟ نہیں ملتی۔ زندگی کو بڑھانے والی ہے۔ اگر یہ سانس اندر جا کے رک جائے، اٹک جائے، باہر نہیں نکلی تو کیا ہوتا؟ فیڈ بیک بولو جلدی، کچھ ختم ہو جاتی زندگی سانس جا کے رک جائے تو زندگی ختم ہو جاتی۔ گھبرا جائے گا آدمی۔ آپ کو جو ہے ڈال دے کے کمرے میں بند کر دیے، سانس دشوار ہے، سانس لے لیا چھوڑنا دشوار ہے، چھوڑ دیے تو لینا دشوار ہے، تو حبس ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں ہر نفسی کے فرومی رود ممد حیات است، لہذا جو حیات کو بڑھا رہی ہے جو شے، اس کو چھوڑنے پہ مجبور ہیں آپ، نہیں چھوڑیں گے بھی تو مر جائیں گے۔ چون برمی آیت، جب باہر آتی ہے مفرح ذات، اللہ کیا ٹھنڈی ہوا محسوس ہو رہی ہے، باہر جا کے رک گئی تو پھر موت ہے۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک سانس میں دو نعمت موجود ہیں، سبحان اللہ، ایک زندگی، دوسرا فرحت ذات، سبحان اللہ، اور ایک ہی سانس میں دو زندگی دو موت ہے۔ ایک سانس میں، سانس آ رہی ہے زندگی دے رہی ہے، رک گئی تو موت، جا رہی ہے تو پھر سے زندگی مل رہی ہے، پھر نہیں ہے تو پھر نہیں آئی تو پھر نعمت۔ ایک سانس میں دو زندگی، صوفیہ کا یہی کہنا ہے۔ سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سرہ العزیز و رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ کے ملفوظات قوام العقائد میں یہ بات آئی ہے، قرآن مجید کی جو آیت ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو کس گناہ میں ماری گئی۔ تمام مفسرین اس جانب گئے ہیں، لکھتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی واقعات ایسے نہیں ہوئے، لیکن پہلے تو یہی رائج تھا کہ جب لڑکیاں پیدا ہوتی تو عرب ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ اللہ پوچھے گا تو کس گناہ میں ماری گئی۔ لیکن حضور کی بعثت کے بعد ایک صحابی کا ذکر آیا کہ بچی کو دفن کر کے آ گئے، لیکن راستے تمام خوف کھاتے تھے، تو حضور کی ولادت کی وجہ سے، حضور کی بعثت کی وجہ سے، آپ کے تشریف آنے سے وہ اس کے دل میں خوف پیدا ہوا تھا۔ جب وہ ایمان لائے اور اپنی بچی کا قصہ سنائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے جاتے تھے۔ تو اب یہاں پر محبوب الہی فرماتے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ آیت اس بارے میں ہے، سانسوں سے پوچھا جائے گا کہ تو یاد الہی سے اس سانس کو کیوں قتل کیا، تیری سانس کی کیا غلطی تھی۔ سانس جو لے رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، اس سے اللہ پوچھے گا کہ سانس کی دولت جس کو میں نے دی تھی، اس نے تجھے غفلت سے کیوں مارا، تیرے مارے جانے کا سبب کیا ہے۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ قوام العقائد میں دیا ہے۔ تو یہ سانسوں کا بزنس ہے۔ فرماتے ہیں جب انفاس کو دیکھا مراقب بودن، ان سانس کی نگرانی کرنے لگے، یہ غفلت میں تو نہیں جا رہی۔ ایک فارسی کا ایک شعر ہے، شراب شوق او، اس کے شوق کی شراب، اس کے راستے میں چلنے کی، اس کے طلب کی۔ شراب کی صفت یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ جس وقت شرابی شراب پیتا ہے، اس وقت اس کے ذہن میں جو بات رہتی ہے وہی باقی رہتی ہے اور تمام چیزیں بھول جاتا ہے۔
کوئی کسی غم میں اگر کے وقت میں پی رہا ہے تو جب وہ پی چکا ہوتا ہے اس کے ہوش چلے جاتے تو وہی بک بک کرنے لگتا، کیا سمجھ کے مارا میرے بچے کو، کیا سمجھ کے میرا مال لیا، حالانکہ سامنے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جب شراب پیتا ہے تو سب کو ترک کر دیتا ہے، لیکن جو منشا رہتا ہے اس منشے کو نشے کے عالم میں پکارتا جاتا ہے۔ تو صوفیہ اس کو اس معنی میں نہیں، شراب شوق او، اس کے شوق کی شراب، اس کے طلب کی شراب، شراب شوق او خوردن حلال است، اس کے شراب کی شوق کی شراب کا پینا حلال ہے۔ دلیل دمی ایک سانس بھی یاد او بودن حرام ہے، ایک سانس اس کی یاد سے غافل رہنا حرام ہے۔ یہ بولنے کے بعد سے وہ بولے تو آپ نے فرمایا کہ نفس گوہریز، جنہوں نے نفس کی نگرانی کی، سانسوں کی نگرانی کی، انہوں نے کہا کہ یہ جوہر ہے، بوئی سعادت ابد سید توان کر، کہ ان سانسوں کے ذریعے ابدی سعادت کو شکار کیا جا سکتا ہے۔ بروئی کون ہے سا بروئی مشفق تر از آن بودن کہ کسی بر سرمایہ زر و سیم باشد، اور اپنی سانس پر اس سے زیادہ مہربان ہو گئے، جنہوں نے سانس کی نگرانی کو اہم سمجھا، ہو گئے وہ ان شفقت بدان بود کے اوقات شب و روز را توزیع کردن، جو اپنی سانسوں پہ مہربان ہوئے، انہوں نے اپنی سانسوں کے سرمایے کو سونے چاندی کے سرمایے سے زیادہ اہمیت دی اور اس سرمایے پر فدا ہو گئے، سانسوں کے سرمایے پہ فدا ہو گئے۔ اوقات شب، اور سانسوں پہ ایسی شفقت کی، اوقات شب و روز را توزیع کردن، رات کے اوقات کی توزیع کی، توزیع کے معنی بولتا ہوں میں، اور دن کے اوقات کی توزیع کی، وہ برخیرات کردن، برخیرات و ہر چیزی را وقتی تعین کردن، انہوں نے کیا کیا کہ ہر چیز کا خیر کا ایک وقت مقرر کر دیا، وہ ہر چیزی را وقتی تعین کردن، ورد ہے مختلف نہادن، دن میں کیا کرنا، رات میں کیا کرنا، اس کے اوقات مقرر کر دیے۔ توزیع کے معنی ہے شیڈیول بنانا، میں یہاں پہ معنی لکھا ہوں۔ توزیع یعنی ڈسٹریبیوشن، ڈویژن، الاٹمنٹ، ایشوئنس، اپوائنٹمنٹ، توزیع کردن، ٹو ڈسٹریبیوٹ، ٹو ایشو، ٹو الاٹ، تو کس کس چیز کو کیسا کیسا الاٹ کرنا۔ اب تھوڑا تھوڑا فارسی بھی پڑھتا ہوں، میرے کو بھی بے چینی، خالی اردو پڑھے تو میرے کو بھی بے چینی ہوتی ایک طرح سے، بہرحال جو بھی ہو۔ نیکسٹ امام غزالی فرماتے ہیں بعضی جو کاموں کے لیے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، علم تو حاصل کر لیا، وہ زندگی چلے جا رہی ہے، سانسوں پہ ہے، یہ چلے جا رہی ہے، علم ہو گیا، تو کس کام میں آدمی کے لیے کتنے کام ہیں؟ بعض ایسے امور ہیں، اوقات جو 24 گھنٹے کے ہیں، اس میں بعض کام جسم کے سپرد، بعض کام زبان کے سپرد، بعض کام دل کے سپرد، اور یہ کبھی جسم کے سپرد کر دیے، کبھی زبان کے سپرد کر دیے، کبھی دل کے سپرد۔ یہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ امام غزالی نے فرمایا کہ آدمی مسلسل ایک حالت میں نہیں رہ سکتا ہے، ایک ہی حالت میں رہے گا تو تھک جائے گا یا بیزار ہو جائے گا، ایک حالت سے دوسری حالت میں آ جائے گا تو تھکن اس کو نہیں ہوگی، فرحت حاصل ہوگی۔ ایک آدمی کھانا کھانے بیٹھا، کب تک کھاتا بولو؟ کھانا کھا رہا، بھائی بریانی زبردست، حیدرآباد کی 2 گوشتہ زبردست بریانی دے دیے، کب تک کھاتا ہو؟ 10-15 منٹ بہت اب سکون سے بھی کھا لیا تو آدھا گھنٹہ کھا لیا ہوں گا، اس کے بعد حالت بدلنا پڑتا۔ اطباء بولے پانی مت پیو، چلو حیدرآباد میں تو ہندوستان میں کھانا کھاتے پانی پیتے،
امام غزالی لکھے کہ سب کو نقصان نہیں ہوتا، پانی تو کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد پینا چاہیے، لیکن ہر آدمی کو نہیں، اگر باہر کے ہمارے کو نہیں ہوتی کوئی تکلیف۔ بریانی کھائے بعد آدھا گھنٹہ، اس کے بعد میں یہاں کے ماہرین دعوت، ماہرین بریانی، اب یہاں حیدرآباد زبان بول رہا ہوں، دنیا میں لوگ سن رہے ہیں، مزہ بھی لیتے ہوں گے۔ اب دعوت میں گئے، بریانی کھا لیے، باہر نکلے بعد استاد چلو ڈکاشن پی کے آئیں گے، حالت بدل رہا ہے، ڈکاشن پی لے کے آئیں گے، اپنی طبیعت اچھی ہو جاتی ہے۔ ڈکاشن پی کے اندر ہوٹل میں سے نکلتے بولتے ایک پان اگر اپن لے لیے زبردست، سادہ پان لیں گے، مسالہ نہیں رہنا، کھانے کو ہضم کر دیتا۔ ایک حالت سے دوسری حالت، دوسری حالت سے تیسری حالت، بیداری رہی، کب تک بیدار رہتا اس میں سو گئے، حالت تبدیل۔ تو فرماتے ہیں کہ بعض چیزیں زبان کے متعلق، جسم سے متعلق ہوئی، بعض زبان سے متعلق، بعض دل سے متعلق۔ بعضی بے کال بات جسم سے متعلق کر دیے بعض کام، چون نماز ہے جسم سے متعلق ہے، جسمانی عبادت ہے۔ بعضی بے زبان سے متعلق کر دیے، چون قرآن خواندن جیسے قرآن پڑھنا۔ تو جو بدنی عبادتیں ہیں اس میں نماز بدنی عبادت ہے، روزہ بدنی عبادت ہے۔ نماز پڑھے تو بھی آدمی کو دکھتا، لیکن روزہ بدنی عبادت ہو کے بھی پتہ نہیں چلتا، اس کی ذات کو پتہ رہتا۔ یہ بحث ہی الگ ہے، خالی بتا رہا ہوں میں۔ اور بعض کام کو زبان سے متعلق کر دیے، کون کرے؟ جن کو اپنی سانسوں کا ڈر لگ گیا، سب نہیں کرے۔ چون قرآن خواندن جیسے قرآن پڑھنا، وہ تسبیح کرنا، یہ جس زبان سے متعلق ہو گئے۔ بعضی بے دل، اور بعض کام دل سے متعلق کر دیے، چون تفکر جیسے تفکر کرنا۔ یہ سب کیوں ہوتا؟ ملال حاصل نہ آئے، تاکہ طبیعت میں اکتاہٹ پیدا نہ ہو۔ وقتی شغلی دیگر باشد، لہذا ہر ایک وقت کے لیے علیحدہ شغل مقرر ہے۔ ودر انتقال از حالتی بے حالت دیگر، اور ایک حالت سے دوسرے حالت میں منتقل ہونے سے ایک سکون حاصل ہوتا ہے۔ و دیگر نیز بے اوقاتی کے بضرورت حاجات دنیا صرف باید کر متمیز شود، اور دوسرے کام جو ہماری ضرورتوں سے متعلق ہیں، ہماری حاجتوں پر صرف کرنے کے لیے اس کے وقت کا تعین ہو جائے۔ یہ کرنے کے بعد پورا فل چیپٹر ہے اس پہ، میں اس میں سے تھوڑے سے کوٹیشنز لیا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اوقات کی تقسیم کو صبح کی ساعتوں سے شروع کیا ہے، ہر وقت کی تقسیم کو، جو آپ گھنٹہ، 2 گھنٹے، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے جو بھی ہیں ہم، اس وقت تو پہلا پہر، دوسرا پہر، تیسرا پہر تھا، گھنٹوں کا جو ہے وہاں پہ نہیں رکھا گیا تھا، تو آپ نے اس کا نام ورد رکھا۔ ورد کس واسطے بولتے؟ پھر پلٹ کے آتا۔ پہلا ورد ہے، یہ اچھا یاد رکھو، یہ امام غزالی، میں بولا آج امام غزالی سمجھیں گے، دوسری بات نہیں۔ الصبح برآمدن آفتاب، صبح سے لے کے، صبح سے مراد فارسی میں صبح، یہ فجر ہے، عربی میں صبح کہا جاتا ہے۔ والصبح اذا تنفس، سانس لیتی ہے، صبح بھی سانس لیتی ہے، ہاں، صبح سے لے کے سورج طلوع ہونے تک ایک کام مقرر ہے۔ 5 دن کے 5 ورد بتائے ہیں، 5 چیپٹرز بتائے ہیں، 5 شیڈول بتائے ہیں۔ دوسرا از آفتاب برآمدن تا چاشتگاہ، دوسرا یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے سے لے کر چاشت کے وقت تک، جس کو ہم ہوا گرم ہونا کہہ رہے ہیں، دھوپ میں گرمی آ جانا۔ ہمارے پاس دکن میں، ہندوستان میں دھوپ میں گرمی آ گئی بولتے، ایران میں بولتے ہوا میں گرمی آ گئی بولتے، ہوا گرم ہوگی، ایکچولی ہوا گرم ہوتی، گرم ہوا چل رہی بولتے، دھوپ گرم چل رہی بولتے۔ کیا ہم کو یہاں پہ تمیز الگ الگ ہے۔ کبھی دیکھیں گے ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے کہانیاں ہوتے، وہ ایران میں یہاں کی کہانی ایک رہتی، ایران کی کہانی الگ رہتی، وہی کہانی رہتی، مقصد الگ ہو جاتا۔ تیسرا ورد ہے از چاشگاہ تا نماز پیشین، چاش سے لے کر نماز ظہر تک۔ چوتھا از وقت زوال
زوال کے وقت سے لے کر تا نماز دیگر، عصر کی نماز کو نماز دیگر بولتے ہیں، 4 ہو گئے۔ 5واں از نماز دیگر تا فرو شدن آفتاب، نماز عصر سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک۔ یہ 5 ٹائمنگز امام غزالی بتائے ہیں، اچھی طرح سنو، اچھی طرح سمجھو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے چاہا اس کے حبیب کی عنایت رہے تو آپ کے دل میں کوئی وسوسہ نہیں آئے گا، اگر وسوسہ موجود ہے تو وہ نکل جائے گا۔ اور سننے والے معززین، مکرمین، طالبین حق، طالبین علم ہیں، تشنگان علم ہیں، سب کے دلوں سے اللہ وسوسے نکالے گا، صرف ٹائم مینجمنٹ میں۔ تو 5واں جو ہے عصر سے سورج ڈوبنے تک۔ اس کے بعد خود امام غزالی رات کے 3 ورد بتاتے ہیں، ہم گن گن کے الگ الگ بتلا رہے تھے، امام غزالی 3 کر رہے ہیں، چونکہ امام غزالی 450 میں پیدا ہوئے اور 505 میں آپ کی وفات ہوئی، 55 سال عمر ہوئی۔ اتنا لکھے، اتنا کہے کہ 55 سال میں۔ خیر، تو فرماتے ہیں یہ 505 سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت 41 ہجری میں ہے، تو یہ 500 سال میں جو شدت ٹائم مینجمنٹ کی تھی، اب لوگ بھی کمزور ہونے لگے، تو امام غزالی نے نرمی پیدا کر کے بالکل قاعدے کے مطابق اس کو بتلایا۔ رات کے 3 ورد ہیں، از نماز شام تا نماز خفتن۔ نماز شام مطلب عشاء کی نماز، وہ تو مغرب کا تو فرو آفتاب ہو گیا، نماز شام تا نماز خفتن، نماز عشاء، نماز خفتن، نماز شام مغرب سے نماز عشاء تک۔ اس کے بعد دوسرا ہے خواب، خواب مانے نیند، جاؤ بازو سو جاؤ، جاؤ اٹھو، نیند کا ذکر آ گیا، سو جاؤ، خواب یعنی نیند۔ تیسرا تہجد و بیداری، ختم ہو گیا۔ تو کتنے ہو گئے؟ 5 اور 3 8 ہو گئے۔ اب یہاں پر امام غزالی کیا کرنا ہے لکھ رہے ہیں، اور آپ کمپیئر کر لیجئے کہ آپ یا ہم یا سننے والے کیا کرتے ہیں۔ بدون کے در روزی 5 ورد است، جان لو کہ ایک دن میں 5 ورد ہیں، 5 ڈویژن ہیں، ٹائم کا 5 ڈویژنز ہیں۔ پہلا سورج نکلنے سے آفتاب، صبح سے لے کے آفتاب تک، اور یہ وقت بہت شریف وقت ہے، یہ بزرگ وقت ہے، حق تعالیٰ بدن سوگن یاد کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم یاد فرمائی ہے۔ صبح کا وقت، آپ صبح بھی بول رہے ہیں، اتنا ایزی لے رہے ہیں، یہ وقت اتنا بزرگ ہے کہ اللہ نے فرمایا والصبح اذا تنفس، یہ واو قسمیاں ہیں، قسم صبح کی جب وہ دم لے، سانس لے۔ اور اس کے بعد اب دن نکلنا شروع ہوتا ہے۔ وہ دن کیا ہے؟ دن کا نکلنا، اللہ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق، آپ فرمائیے صبح کے پیدا کرنے والے کی پناہ میں آتا ہوں۔ صبح جو پیدا کر رہا ہے اس کی قسم یاد فرمائیے، پھر اس کی پناہ، رب الفلق۔ اور فالق الاصباح یہ بھی آیا ہے کہ تاریکی چاک کر کے پیدا کرنے والا۔ تو یہ جو سب جتنے پھلوں کی گٹھلیاں ہوتی ہیں، سب سے سخت گٹھلی کس کی ہوتی ہے؟ کھجور کی گٹھلی، بہت سخت ہوتی ہے۔ اس سخت گٹھلی کو جب زمین میں ڈال دیتے ہیں اور اس کی جو بھی آبیاری ہے کرنے کے بعد، اس گٹھلی کو پھاڑ کر ایک پودا نکلتا ہے۔ یہ پھاڑ کے نکالنے والے کو فالق بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ فالق ہے، نکالتا ہے۔ کس میں سے؟ سخت گٹلی، سخت گٹھلی میں سے، جس میں کوئی اس کی گنجائش ہی کیسی نہیں ہے، نکالتا ہے۔ تو کتنی نازک کومپل ہوتی، بولو، دیکھیں کبھی کومپل ہوئی سے چھوٹے کومپل نکلتے، دیکھیں چھوٹے زمین سے کومپل کتنی کمزور رہتی،
اور زمین کچھ معمولی شے ہے، اما کتنی سخت ہے، تم ایسا ایک انگلی سے کھود کے دیکھو ذرا، نہیں ہو سکتی. لیکن ایسی کمزور کوپل کہ پیدا ہوا سو بچے کا بھی اگر خالی وہاں پہ پیر پڑ گیا تو انہیں ختم ہو جاتی، اتنی کمزور، لیکن زمین کو پھاڑ دیتی ہے. وہ کمزور کوپل زمین کو پھاڑ دیتی ہے. تو فالق ہے اس کا نام، اللہ فالق ہے اس کا. بارش ہو رہی، کوئی بات نہیں، چلو. یہ فرماتے ہیں ہمیں درین آمد ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے بارے میں فرمایا. آپ اتنی مثالیں نہیں، میں اتنی دیتا ہوں. اس کے بعد فرماتے ہیں درین وقت، اس وقت میں ہمیں انفاس خضرا مراقب ہوا، اپنی سانسوں کی نگرانی کرے. مراقب، نگرانی. ٹیکنیکل سپروائزر کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ آج کل باہر جا کے لوگ آ رہے ہیں، سپروائزر کو کیا بولتے ہیں؟ مراقب بولتے ہیں. مراقب کیا؟ ایک 100 مشین کام کر رہے ہیں، 100 ٹیکنیشین کام کر رہے ہیں، 100 کے اوپر ایک رہتا، انہیں کام نہیں کرتا، انہیں سب کو دیکھتا، کام ہو رہا نہیں ہو رہا، 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 ہو رہا نہیں ہو رہا. تو انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا آرگن ہے، ایک ایسا حصہ ہے کہ وہ صحیح کام کرے تو سارا جسم سلامت، نہیں تو برخاست. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی جسد آدم لمضغۃ، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست رہتا ہے. اس میں فساد آیا ہے تو تمام جسم میں فساد پیدا ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، جان لو کہ اس کا نام دل ہے. سانسوں کا جو تعلق ہے زندگی سے ہے. سانسوں کا تعلق زندگی سے. ارے پوائنٹ لکھو نہ کو سنتے رہو، سو خالد بعد میں وہ لے لو. آپ 4-5 جگہ سنو. سانسوں کا تعلق زندگی سے ہے. اگر ہارٹ سلامت تو سانس سلامت. بولتے لنگس ٹھیک ہے بھائی، لنگس خراب ہوئے بعد کتنے لوگ زندہ رہ رہے ہیں. اب تو ٹرانسپلانٹیشن اب چل رہی دھندا، تو لنگس خراب بھی ہوئے تو چل رہا، مگر ہارٹ اگر خراب ہو گیا تو برخاست، بریانی، زندگی کا خاتمہ. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو وقت ہے صبح کا، صبح سے سورج نکلنے کا، درین وقت ہمیں انفاس خضرا مراقب بود، اس وقت سانسوں کی نگرانی کرے. آگئی بات. یہ امام غزالی بولے تو اب ایسے ہم تو امام غزالی بولے سو جاؤ، سو جاتے، اٹھو بیٹھو. ہمارے بزرگوں کا جو ہے نا، ہم اتباع کرنے والے ہیں، ہم دلیل پوچھنے والے نہیں ہیں. لیکن آج ایسا دور ہے کہ ایک دلیل پوچھے، دلیل دے دیے تو نہیں، پھر اس کے بعد ایسا ہوتا وہ دوسری دلیل دے، اس کے بعد تیسری کے بعد چوتھی کے بعد 5ویں، اس کے بعد ختم ہی نہیں ہوتا. تو ان پہ عمل کرنا ہی نہیں، ان کو اس واسطے پہلے گھنٹے پہ ہم کل تھے، آج پھر پہلا گھنٹہ. وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کا ذکر کرو. کیسا کرو بولو؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے نفس میں، اپنی جان میں. نفس اور دن کا تعلق، نفس اور جان کا تعلق دل سے ہے. ایک آدمی پاگل ہوا، خدا نہ خواستہ، مینٹل، ہمارے پاس مینٹل ہاسپٹلس ہیں تو اس کا شارٹ فارم میں مینٹل بولتے ہیں. اگر دماغ اس کا جو ہے چل گیا، خطرے مار لیتے، پھر رہا، مر جاتا، زندہ رہتا. دماغ کام نہیں کر رہا نا، ہارٹ کام نہیں کر رہا تو زندہ رہتا. ہارٹ سلامت رہنا. تو سانسوں کو مراقب کرے، اب نگرانی کرے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ، نگرانی کیسا ہو رہی؟ اپنے رب کا ذکر کرو. فی نفسک، اپنی جان میں، اپنی نفس میں. ایک حکم، اب اس کو نوٹ کرتے تو کرو، اس کو ایک حکم بول کے لکھ لو. ایسا ذکر کرو. کیسا کرو؟ تضرعاً، گڑ گڑاتے ہوئے کرو. ذکر کرنے کا طریقہ گر گیا آگے کرنے. وخیفتاً، خوف سے کرو.
ذکر ایسا کرو گڑ گڑاتے ہوئے کرو، خوف سے کرو. پہلے لکھ دیے بعض کام جسم سے متعلق کر دیے، بعض زبان سے، بعض دل سے. تو اب اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ذکر کرو، تو ذکر کرتے ہوئے زبان سے ہو جاتا. امام غزالی کیا بولے؟ بعض جسم سے متعلق ہے، بعض زبان سے متعلق، بعض دل سے متعلق. تو اب اللہ تعالیٰ فرمائے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً دُونَ الْجَهْرِ. آواز نہیں نکالنا، آواز نہیں نکالنا. آپ زبان چلائے آواز نہیں کر رہی، لیکن زبان نہیں. قول آواز سے بولے تو بھی قول ہے، منہ کا منہ میں بولے تو بھی قول ہے. دون الجہر من القول، قول آواز سے بھی نہیں ہونا. قول کتنی چیزیں ہوں گے؟ اذکر ربک فی نفسک تضرعا خیفۃ دون الجہر من القول، پانچواں ہو گیا. کب کرنا؟ بالغدو، صبح کے وقت، والآصال، شام کے وقت. یہاں تک ٹائم کا فکسیشن آ گیا. ایک امام غزالی کی کتاب ہے، دوسری ہے سر العالمین، اس کا نام ہے. اس میں بولے یہ آیت ایسی ہے کہ اس میں حکم بھی آ گیا، طریقہ آ گیا، وقت آ گیا، کیسا کرنا، کب کرنا، ہر چیز اس کے اندر آ گئی. بات اس میں کمپلیٹ ہو گئی. اذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ دون الجہر من القول بالغدو والآصال. غدو کیا ہے؟ یہ صبح سے، صبح کا وقت ہے، فجر کے بعد سے جو شروع ہوتا ہے. علماء، فقہاء، مفسرین اس کو اشراق تک بھی بتائے ہیں، چاشت تک بھی بتائے ہیں. تو اپنے پاس چاشت کا وقت تقریباً سورج گرم ہونے، ہوا گرم ہونا ہے. اصل ہمارے پاس کیا 10 بجے چاشت کا وقت ہے، 10 بجے مقرر کر لیے، نہیں ہے. دھوپ میں گرمی آگے ہو گیا تو 7 بجے تک آ جاتی گرمی. یہ ذہن میں رکھیے. تو لاسٹ مینجمنٹ کے لاسٹ دن جو مینجمنٹ کا یا کل کا رہیں گا، ہم یہ 7 بجے کا ذکر کل آنے والا ہے. تو کیا فرمائے؟ اپنے سانسوں کی نگرانی کرے. آپ اب بیٹھ گئے، اب اللہ اللہ بول رہے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ فرمانا قول بھی نہیں ہونا، قولچ نہیں ہونا، آواز بھی نہیں ہونا. جان میں اللہ اللہ بولنا. جان اللہ اللہ بولتی، کیسا بولتی؟ صوفیہ وہ سکھاتے اللہ کے اس حکم کو کیسا اس پہ عمل کرنا سکھاتے. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت زبردست بزرگ گزرے ہیں. ان کا مزار شریف پنجاب، پاکستان میں جو پنجاب کا حصہ ہے وہاں پر ہے، شورکوٹ کے پاس ہے. وہاں پر یہ حال ہے اس وقت اب ذکر کے لیے مشہور ہے. فجر کی نماز پڑھ کے ہم نکلے، جاتے جاتے راستے میں کار سے جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، ہندوستان کو واپس ہو رہے ہیں. اب لاہور پہنچ کے ہم صبح ادھر آ جائیں گے حیدرآباد. تو اس راستے سے گزرتے ہوئے جہاں زیارت ہو رہی کر لیتے آ رہے ہیں. وقت میں کبوتر دانا چگ رہے ہیں تو غٹرقوں کی آواز نہیں آ رہی، ہو اللہ اللہ اللہ. اور ادھر پنجرے ہیں، قمریاں ہیں اس کے اندر، اللہ قمریاں پورے کے پورے ذکر کر رہے ہیں. سجادہ صاحب سے ملنے کے لیے پوچھ کے گئے تو انہوں بولے نہیں وہ نہیں ہے، لاہور میں ہیں. چلو گھر پہ مل جاتے. ہم گھر پہ چلے گئے، ان کی خانقاہ پہ ڈیرا بولتے ہیں، وہاں چلے گئے. تو کوئی آدمی جھاڑو دے رہا تھا، سردی بے انتہا تھی، بارش کی وجہ سے ہو رہا. اچھا، بارش کی وجہ سے آواز میں کلیئرٹی نہیں ہے بول کے ابھی بات آئی ہے، تو اس کو ہم پہنچائیں گے. بہرحال تو وہاں پر جانے کے بعد لوگ جاؤ شیرو بابا مل جاتے بولے. شیرو بابا ٹھیک ہے. تو ہم سمجھے کوئی ان کے بیٹے ویٹے کا نام ہے شاید شیرو بابا. ہم پہنچ گئے. جب پہنچے اس کو کالر مائک لگائے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. سگنل کی پریشانی ہوگی. اچھا ٹھیک ہے. شیرو بابا ہم جو ہے اندر ایک بچے کو بھیجے.
شیرو بابا ہے کیا؟ وہ تو ہے بولے. اندر لے کے گئے تو میں ایک میرا کارڈ دیا تھا، سجاد صاحب نہیں رہتے جو بھی ہے ان کو دے دو، تو انہیں لے جا کے ایک جگہ ٹھہرا دیا. تو اس کے بعد انہوں نظر اٹھا کے نہیں دیکھ رہے ہیں ادب سے، ایک جال لگی ہوئی ہے یہ ہے، وہاں جا کے ٹھہر گئے. تو خادم پکارا شیرو بابا شیرو بابا، وہ تمہارا لائن ہے، ایکچوئل شیر ہے، وہ بالا والا شیر ہے. او بولنا شروع کروں، دیکھو تو شیر ہونے والا میرا کارڈ لے لے کے بتا رہا اس کو. ذکر تو یہ وقت ذکر کا ہے، سانس روک کے ذکر کرنا. کیسا کرنا؟ کیا آپ، میں اور دیگر یہ کرتے ہیں؟ اب اللہ کا حکم آ گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتا دیے، اور اس حکم پر عمل آوری ضروری ہے. کیوں کہ سانسوں کی زندگی، سانسوں سے زندگی ہے، وہ ختم ہو جائیں تو سب ختم. یہاں بارش شدید ہو رہی ہے اور بارش کی وجہ سے کلیئرٹی نہیں آ رہی ہے. ابھی یہ بات آئی ہے اس لیے ہم یہاں پہ درس کو روکتے ہیں. اور بہت اچھا ہوا، دو ہی چیزیں آپ کو یاد کرنے کا موقع مل گیا. میں تھوڑا کھل کے صاف اس لیے گفتگو کر رہا ہوں، میں دھواں دھار تقریر میرا طریقہ نہیں ہے. میں ایسا ٹیچر ہوں جو کے جی سے پی جی تک، پی جی سے پی ایچ ڈی تک اور پوسٹ ڈاکٹرل پڑھاتا ہوں. تو میں جیسا جیسا چہرے نظر آتے، بات آتی، تو انہوں کیا سوچ رہے ہیں وہ بھی کیا ہے کہ اللہ نے سمجھا بتاتے ہوں، وہ بھی بولتے چلے جاتا ہوں. الحمدللہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا آیا ذکر کو پریکٹیکلی کر کے ایک بار دکھا دیں. یہ کہ کوئی بھیجے ہیں بھائی یہ سانس روک کے ذکر کرانا ہے، وہ کیسا پریکٹیکل بتاؤں، میرے کو معلوم ہوگا. یہ ذکر ہم کر کے سانس سے ذکر کرنا ہے، جس طرح ہماری منہ میں زبان ہے، زبان ذکر کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ دل ہے کفار مشرکین اور جو غافلین ہیں. اچھا ختم کر دیتا ہوں. اذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ، یہ ذرا سا میرے کو کیمرہ دے دو یا تمہارے ہاتھ میں رکھو، تھوڑا نزدیک کرو تاکہ آواز. اذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ دون الجہر من القول بالغدو والآصال، یہاں تک ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ آیت ختم ہو رہی، ولا تکن من الغافلین، غافلوں میں سے مت ہو جاؤ. اگر یہ کام اس وقت نہیں کرتے ہیں تو غافل ہیں. میں کوئی طنز نہیں، کوئی کمپیریٹیو اسٹڈی نہیں، لیکن دنیا میں اس وقت کیا چل رہا ہے اس پہ تو مجھے کہنا چاہیے تاکہ اس غفلت سے لوگ نکل جائیں. کیا کر رہے ہیں لوگ؟ گشت. کیا ہے بھئی؟ یہ گشت نہیں ہے، دین اسلام سے برگشت کرنا ہے. سمجھے؟ دین اسلام سے برگشت کرنا ہے، دین اسلام سے پھرا دینا ہے. آواز صاف آ رہی ہے تو جب پوچھو صاف آ رہی تو اور ایک آدھ پوائنٹ بول کے ختم کر دیتا ہوں. آواز آ رہی ہے نہیں ہے تو کیا ہے یہ؟ گشت وشت کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ گشت بولتے ہیں آپ کتاب سے دلیل دو، یعنی قرآن مجید سے دلیل دو. ہاں قرآن مجید سے دلیل دیجئے، حدیث پاک سے دلیل دیجئے، اہل بیت کے عمل سے دلیل دیجئے، صحابہ کے عمل سے تم لاؤ، تابعین کے تبع تابعین سے. بولے انبیاء والا کام ہے، تو مطلق بات ہے، انبیاء والا کام تو انبیاء کریں گے. اگر ہم کسی نبی کی سنت، نبی نے جو کیا وہ کرتے ہیں تو نبی کی سنت ہے. تو یہ دھوکے کے لیے ایسا لفظ لایا گیا انبیاء والا کام کے بالکل ویک قسم کی بات ہے. آپ کسی نبی کا عمل نہیں بتا سکتے. جب قرآن آ گیا اگر کسی کا رہا بھی ہوگا، کسی نبی کا، انبیاء نہیں ہوگا، اس حکم کے بعد میں سب احکام منسوخ. ولا تکن من الغافلین، ایسا نہ کرو، غافلوں میں مت ہو جاؤ. تو جو پوائنٹ بول رہا تھا
میری بھی طبیعت بیچ میں ذرا وہ رہ رہی تھی، لوگ واکنگ کرو واکنگ کرو واکنگ کرو، صبح میں واکنگ کرو، ہم ختم خاصگان پڑھتے بیٹھتے، بچے پڑھتے، ہم بیٹھ جاتے، اس کے بعد اشراق ہو جاتی ہے، وہ چاش بھی ہو جاتی، واکنگ کرو۔ تو میں بولا کیا کرنا چاہیے، واکنگ کرنے کا بھی کیا حکم ہونا چاہیے۔ میں یہاں سے 2 کلومیٹر پہ ایک ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ ہیں، ان کی مزار کے لیے زیارت کو گیا، پھر وہاں سے پلٹ کے آیا، پسینہ پسینہ ہوا 1-2 دن۔ یہ راستے میں ایک صاحب مل گئے، ہاں اتنی دور آ رہے ہیں واکنگ کو؟ بولا میں واکنگ کرنے والا نہیں ہوں، بولا میں واکنگ کو نہیں آیا، پھر کیا کرے؟ دیکھو مولانا روم ہمارے پوروں کے استاد ہیں، مولانا روم ایک مرید کی تربیت کر رہے تھے، پوچھے گھر بنایا نیا مرید، تو بولا سرکار آپ تشریف لائیے، اپنے پیر کو بولا میرا گھر دیکھیے۔ تو اب دروازے ہیں، کھڑکیاں ہیں، کنسٹرکشن چل رہا ہے، تو پوچھے یہ کیا ہے؟ بولے دروازہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو اصل باب الداخلہ ہے۔ پھر بولے یہ کیا ہے؟ تو بولے کھڑکی ہے۔ یہ کھڑکی کہیں کو چھوڑے؟ تو مرید بولا سرکار ادھر ہوا اچھی آنے کے واسطے۔ فرمائے نہیں، ہوا کے واسطے کھڑکی نہیں چھوڑتے۔ پریشان ہو گیا، پھر اس نیت سے چھوڑنا کہ مسجد سے اذان کی آواز اچھی طرح آئے، ہوا تو فری میں آ جائے گی۔ تو ہمارے اس دوست کو بولا میں مولانا روم کا اب شاگرد بول کے اتنی بڑی بات کیسا بولوں، غلام در غلام بولو یا شاگرد در شاگرد بھی بولو۔ میں بولا میں بزرگ کی زیارت کے لیے گیا، وہ اجر مجھے ملے گا، واکنگ تو پھگٹ میں ہو گئی میری، واکنگ کہیں کو کروں گا میں؟ نیت کو تبدیل کرنا۔ اب انہوں جو واکنگ کو لے کے پھر رہے ہیں، مارننگ واک، ایوننگ واک، یہ کیا ہے؟ اس کا اجر نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ہے، بلکہ دھوکہ ہے۔ جو مسجد میں جو کام کر رہے ہیں لوگ، ذکر کر رہے ہیں اللہ کا، ان کو اٹھا کے لے کے بھاگ رہے ہیں، اور لکھے ان کی کتاب میں نکالتا ہوں ڈرائر میں سے، اب بھی وہ 6 باتیں اب بھی نکالتا ہوں جیب میں سے، اس میں یہ ڈرائر میں سے 2-3 نکال کے بتاتا ہوں۔ ایک آدمی مسجد میں بیٹھنا کہتے، گروپ جانا، رستے میں سے ایک کو پکڑ کے مسجد کو بھجاتے جانا، کہتے کہاں ہے بھیا بتاؤ آپ ہمارے سے؟ ارے اب فجر کی نماز کے بعد دعا کر کے الفاتحہ بولے، سورہ فاتحہ، اخلاص فلق ناس پڑھے، تو تم اس پہ دلیل مانگتے؟ سورہ فاتحہ پڑھے تو اس کو بدعت بولتے، فلق پڑھے تو بدعت بولتے، ناس پڑھے تو بدعت بولتے، قل اللہ پڑھے تو بدعت بولتے، دور پڑھے تو تم جو کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ام البدعات ہے، بدعتوں کی اماں ہے یہ۔ میں کمپیریٹ نہیں، میں آپ کا ذہن روشن ہونا بول کے بول رہا ہوں، میرے کو ان سے کیا لینا دینا ہے؟ انہوں اور ایسے ان کے جیسے کتنے بھی کہیں تو بھی جانے دو، ہم کو اس سے غرض نہیں، ہم کو ان لوگوں کو بچانا ہے جو ان کے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ اور ہم ٹائم مینجمنٹ کے ضمن میں بول رہے ہیں، ان کے اقوال و اقوال دہرانا، تو 2 باتیں آ گئے، ایک تو انہوں نے انبیاء والا کام کہا، تو گویا یہ وہ لوگ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ کل مثالیں دیا، قربانی دیے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت، بسم اللہ لکھے، سلیمان علیہ السلام کی سنت، اور دیگر انبیاء کی اور سنتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لکھا ہے اور فرمایا ہے، حدیث میں لکھا ہے، حضور نے جو فرمایا حدیث میں، یہ ان کی، یہ نبی کی سنت، یہ نبی۔ بنی اسرائیل 10 محرم کا روزہ رکھتے، تو بولے ہم زیادہ حقدار ہیں، ان کی مشابہت مت کرو، 2 رکھو، 9-10 رکھو یا 10-11 رکھو۔ تو یہ سنت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی سنت تھی۔ تم انبیاء کی سنت کا، انبیاء کا طریقہ کیسا بولتے، انبیاء والا کام کیسا بولتے؟ تو مطلب تم اندر تم دعوی نبوت کر رہے ہو، اور تمہارے گرو گھنٹال جو تھے، یہ لفظ مشہور ہے بلکہ بول رہا ہوں، جو مدرسہ قائم کرے اور جو بولے کہ کبھی کبھی امتی عمل میں نبی سے بڑھ جاتا ہے، اللہ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے، اللہ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، امکان کذب بولے، ان سب کے استاد ہیں انہوں۔ امکان کذب اللہ کو بولتے، تم امکان کفر تمہارا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا، اسی گروپ کے ہیں یہ انبیاء والا کام بولنے والے، صبح کے ورد سے ان کی
نفی ہوتی ہے سورہ آراف کی یہ آخری آیت سے پہلے کی آیت ہے. یہ آخری آیت وہی ہے. آیت نمبر 205. 5 نہیں آخری سے اوپر کی ہے. آخری سے اوپر کی آیت ہے. تو اس پہ عمل کیجئے یا آپ اور کوئی میں نص قرآنی پیش کر رہا ہوں. آپ کے یہ صبح کی شام کی گشت کی دلیل آپ جو نص قطعی سے دیو. میں نص قطعی پیش کر رہا ہوں. کل تو بولا آپ کوئی حدیث لاؤ موضوع ہی صحیح, لیکن کوئی لاوا نہیں سکتے. لاؤ یا پھر عمل بات ان کو بھی یہ عقل نہیں ہے کہ صبح میں یہ کرنا ہے. وہ خالی ان کی تقلید میں اس طرح کام کر رہے ہیں. یہ صبح کا وقت ذکر کا وقت ہے, سانسوں کی حفاظت کا وقت ہے. جن کو یہ پتہ چل گیا کہ سانسوں سے زندگی گزرتی جا رہی ہے, یہ جو تجارت ہے مال خرچ ہو رہا ہے, پلٹ کے کچھ بھی ریفنڈ نہیں آ رہا, تو ریفنڈ آنا چاہیے. ریفنڈ آنا دل اللہ اللہ بولنا, اتنا بولنا اتنا بولنا اتنا بولنا. سلطان باہو نے لکھا ہے کہ جب ذاکر ذکر کرتا ہے تو اس کا ایک رونگٹا ہو بولتا ہے. سبحان اللہ. سلطان باہو بول دیے کیسا ہوتا, ہم قرآن سے دلیل دیں گے. بہرحال آج ہم درس اس پہ ایک پہلے گھنٹے پہ ختم کرتے ہیں. کل روزی سے متعلق بات کریں گے. روزی کما دن میں کتنے کام ہونا ہے. سورہ مزمل میں تو آپ 4 چیزیں آئے تھے وہاں پہ. آدمی بیمار ہوگا, مسافر ہوگا, روزی طلب کرتا ہوگا, یا اور کیا ہے جہاد میں رہے گا. اس میں مرد بھی رہیں گے, عورت بھی رہیں گے, بچے بھی رہیں گے, بوڑھے رہیں گے. تو کام کرنے والے کتنے پیشے ہیں, کون سا پیشہ کرنا. اور ان کی ٹیم نکلتی, جیسا شکاریاں پھرتے رہتے دیکھتے رہتے, ایک ٹیم نکلتی دکان پہ جا کے بولتے بھائیو یہ زندگی یہ دنیا داری تو روز کی لگی ہوئی ہے میرے بھائیو, تھوڑا دین کے لیے وقت نکالیے. یہ دین کون سا ہے؟ دین اسلام نہیں ہے, یہود کا دین ہے, نصرانیوں کا دین ہے, اور یہ باغیوں کا دین ہے. ہم کو نہیں بولتے, دین کا کام بولتے خالی. امام غزالی اس وقت لکھے دین کا کام بولتے ہیں یہ لوگ بول کے. اور دعوت کا کام, ایک پارٹی دعوت کا کام بولتی ہے, ایک دعوت آج بول رہے ہیں جو امام غزالی جب لکھے تھے. جو اسٹائل امام غزالی بتائے کہ کس طرح رکھنے ڈالنے والوں کا اسٹائل ہے, وہ آج وہی چل رہا, وہی الفاظ کے ساتھ چل رہا. بلکہ خلافت اسلامیہ جب توڑی گئی گزشتہ صدی میں 1920 ٹوٹلی وہ ہوا, 1908 ہے, 20 ہے, پھر اس کے بعد 32 لیگلی یہ مملکت قائم ہوئی. تو اس وقت بھی جو حرمین شریفین میں ابن عبد الوہاب نجدی کے یہ تمام ان لوگوں نے جو قتل عام کیا, اس وقت بھی بولے ضعیف پہ اس دعوت کا کام تو نے رکھا, سب کو قتل کر کے دعوت بول رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں. ہم ٹائم مینجمنٹ کے انڈر میں یہ بات بول رہے ہیں. ان کی کمپیریٹیو اسٹڈی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے, کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو, اے اللہ ہم کو وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اس زمرے میں شامل فرما. ہماری سانسوں کو تیرے ذکر میں مصروف کر دے, ایسا مصروف کر دے کہ ہم دنیا کے کسی کام میں مصروف ہوں, ہمارے دل غافل نہ ہوں. آمین بجاہ سید المرسلین و آلہ الطاہرین و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.